ہلو السلام علیکم دوستو. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو ساری کرپشن اور ڈاکوؤں کی پارٹی نے مل کے جو کل سے بلکہ پچھلے کافی عرصے سے وہ ایک ملک میں ہنگامہ مچایا ہوا ہے اور کل سے اب وہ جلسے کرنے شروع کیے ہیں اور وہاں پہ جو گند بکنا شروع کیا ہے ملکی اداروں کے بارے میں آج مجھ سے رہا نہیں گیا. اور میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں. میں پہلی دفعہ کوشش کر رہا ہوں اور خاص طور پہ سیاسی معاملات میں عمل دخل کرنا میرے جیسا پرامن شہری کبھی پسند نہیں کرتا. لیکن باتیں سن کے اور میڈیا جو پاکستانی کرپٹ ڈاکو چوروں کے ساتھ ملا ہوا مافیا میڈیا ہے جس کے سارے اینکر احمد میر ہو گیا، یہ طلعت حسین، آسما شرازی اور اس کے ساتھ کتنے ہیں جو ایک ہی بات وہ کرتے جا رہے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سارے پاکستانیوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، کہ جو بھی ہے اگر آپ نے آج بھی ریئیکشن نہیں دکھایا اپنا ان کرپٹ اور کرمنل لوگوں کے خلاف، کم سے کم اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی آواز بلند کریں، آپ بولیں. اب بولنا پڑے گا. عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا ان سب کی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ڈاکو اور لٹیرے چور اس کے خلاف ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی اس کے خلاف ہے کیونکہ ان کو بھی ڈاکے مارنے کے موقع نہیں مل رہے. ایون جو ہمارے انتہائی اہم ادارے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سارے لوگ، کیونکہ ان کے بھی انٹرسٹ بلیک مارکیٹ سے کہیں جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے. اور سب سے بڑی بات دولت. ان لوگوں کے پاس کرپشن اور لوٹ مار کا اتنا پیسہ ہے کہ ہم مشرف دور میں بھی کوئی خامی یا کمی نہیں تھی. انٹرنل خامیاں ہر ایک کی ہوتی ہیں لیکن ملک ٹھیک جا رہا تھا. لیکن اس وقت بھی جنرل کیانی اور وہ جو کانا انصاف کا دیوتا افتخار چودھری جو اس کو لے کے آئے، اس دجال گند کو، اور اس کے 10 سالہ پرانے مقدمات ختم کر کے اس کو ملک میں چھوڑا، اور انہوں نے جس طرح سے ملک کو تباہ کیا، جس جگہ پہ لے کے گئے. آج ہمارا گندا میڈیا بار بار مہنگائی پہ بات کر رہا ہے، حالانکہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت احتساب کا نعرہ لگا کے آئی ہے. مہنگائی تو اس سے پہلے ہی چل رہی تھی. مہنگائی کا دنیا میں نہیں ہوئی، ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. یورپین ملکوں کا جو برا حال ہے اس وقت، ایون کہ گورنمنٹ یہاں پہ یورپ میں بہت سارے ملکوں میں ٹیکس میں کئی قسم کی سہولتیں دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی کھانے پینے کی چیزوں میں کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھدار لوگ، بادشاہ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں. اس کی حکومت آئی نواز شریف کی 2013 کے الیکشن کے بعد، تب اس دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں کہاں گئیں. اس دور میں بہت سارے ایسے کام ہوئے جس سے ملک کہیں کا کہیں جا سکتا تھا اگر ایماندار لوگ، جنہوں نے لوٹ کے کھایا، سب کچھ منی لانڈر کیا. مجھے سن کے ہول آ رہے ہیں کہ 5 کروڑ پاکستان کے بینک اکاؤنٹوں میں سے آدھے 2.5 کروڑ جعلی بینک اکاؤنٹ ہیں صرف منی ٹرانسفر کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، یہ سارے مل کے، اور آج وہ کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو گئے ہیں. کسی دنیا میں، کسی بنانا ریپبلک میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک کرمنل آ کے بیٹھے میڈیا پہ، اور ہمارا میڈیا سب کرمنلز کو لے کے آتا ہے جو اپنے دل کی بھڑاس نکالیں، وہ جو دل کرے ان کا وہ کہیں. مجھے دکھا دے کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی، یا جس ملک میں جا کے بیٹھا ہے. مجھے تو ایک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے سب غدار برطانیہ میں کیوں جمع ہو جاتے ہیں. برطانیہ کا کیا اس سارے عمل دخل ہے؟ عمران خان کیوں نہیں سوچتا ان چیزوں کے بارے میں؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں سوچتی؟ اور عدالتیں جس طرح سے کھیل رہی ہیں سنگل ڈبل کر کے ان کے ساتھ، اور پھر وہ وکٹری کے نشان بناتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں. لیکن میری التماس ریکویسٹ ہے پاکستان کی عوام سے کہ ہمارے پاس کم سے کم اور کچھ نہیں تو آواز بلند کریں سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف. ان کے خلاف جو ثبوت، جو معلومات کسی کے پاس ہیں سب بولیں.
اس وقت عمران خان نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا اگر آرمی ہماری قربانیاں نہ دیتی تو اس ملک کے 3 ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہو جاتے دشمن، اور یہ انہی دشمنوں کی اولادیں ہیں، نواز شریف، پیپلز پارٹی، بلاول، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آرمی نے ان کتوں کو کیوں پالا ہوا، یا اس جیسے اور بہت ساروں کو کیوں پالا ہوا، کس سے ڈرتے ہیں، کیوں اس ملک میں سنگل مائنڈڈ لوگ نہیں آ رہے؟ کم سے کم عمران خان سنگل مائنڈڈ ہے، وہ کہہ رہا ہے کرپشن کے خلاف میں کسی کو رائے نہیں دوں گا، پھر اس کتے کو باہر بھگا دیا، کس نے بھگایا؟ یہ ساری باتیں باہر آنی چاہیے۔ آج میں اتنی ہی بات کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر روز نہیں تو دوسرے دن ان کے بارے میں جو بھی میرے پاس معلومات آئیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی میری آواز ہوئیں کم یا زیادہ ضرور بولیں، ضرور بولیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بیک اپ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ افتخار چودھری کا چیلا تھا ادھر بیٹھا ہوا، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی گارنٹی دیں ان کی زندگی، اس نے آ کے عوام سے معافی مانگی ان ججوں نے۔ مائی گاڈ، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ نیٹ ورک کس طرح کا نیٹ ورک ہے، لیکن جب تک عوام اور کچھ نہیں کر سکتے بولیے، بولیں، ان چوروں کو بے نقاب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔